18 اگست منگل والے دن متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ تمام تجارتی، کاروباری اور مالیاتی معاملات غیر معینہ مدت کے لیے بند کیے جا رہے ہیں۔ ایران امارات سے خریدتا کیا ہے؟ ایران نے ایک برس میں امارات سے 2 ارب 81 کروڑ ڈالر کے صرف ٹیلی فون خریدے ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹرز، ٹوبیکو اور خشک میوہ جات۔ بند ہونے والا راستہ ختم نہیں ہوتا، وہ کہیں اور کھل جاتا ہے۔ جو ٹیلی فونز، کمپیوٹرز اور مشینری پہلے جبل علی سے گزرتی تھی، وہ اب کسی اور بندرگاہ اور کسی اور سرحد سے گزر جائے گی۔ ٹائم لائن کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں اکرم نعیم بھروکا، وی لاگ سینٹرل کے پلیٹ فارم سے۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے ان 4 ملکوں کی بات کی تھی جن کی طرف وہ دھمکی اشارہ کر رہی تھی۔ اشارہ کیا کر رہی تھی؟ سیدھا سیدھا دھمکا رہی تھی، اور دیکھا تھا کہ ان میں سے 3 انکار کی پوزیشن میں ہے۔ آج ہم صرف اس ملک کی بات کریں جو بالکل ہل گیا، کیونکہ وہ کیسے ہلا یہ ہمیں بتانا ہے۔ اس کھیل میں دراصل ہے کیا؟ جو ملک جھک گیا وہ امارات تھا، اور امارات کیسے ہلا، کیسے جھک گیا، آج کے ویلاگ میں میں آپ کو یہ ساری تفصیل بتاؤں گا۔ امارات نے دھمکی سن کر فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ ایک دن پہلے ایک ٹیلی فون کال پر ہو چکا تھا۔ پہلے وہ سب کچھ جو ریکارڈ پر ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ کے بیان کے الفاظ یہ تھے کہ خطے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے والی حالیہ کشیدگی کے پیش نظر ایران کے ساتھ تمام تجارتی تبادلے اور مالیاتی لین دین اگلے اعلان تک روک دیے گئے ہیں، تمام کے تمام۔ اس ایک لفظ پر تھوڑی دیر رکتے ہیں، سامان بھی، کاروبار بھی اور پیسہ بھی۔ اور یہ بیان اس کے فوراً بعد آیا جب اماراتی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے 2 بیلسٹک میزائل شناخت کیے ہیں جو اس کے بقول ایران سے داغے گئے۔ ایک اس کے علاقائی پانیوں میں گرا اور دوسرا ان سے بھی باہر۔ اور ایک بعد کے بیان میں وزارت نے یہ بھی کہا کہ یہ میزائل بحری آمد و رفت کو نشانہ بنا رہے تھے، اور یہ کہ وہ ملک کی سلامتی یا خطے میں بحری نقل و حرکت کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا سختی سے مقابلہ کرے گا۔ ایران نے اس الزام کو بالکل بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ ایک فالس فلیگ کارروائی ہے، اور اس کا الزام انہوں نے اسرائیل اور امریکہ پر لگایا۔ پروفیسر نادر حبیبی نے کہا کہ ان کے خیال میں امریکہ نے امارات کو اس پابندی پر آمادہ کیا پابندی لگانے سے پہلے، اور انہوں نے اس کے حالیہ دنوں کے رابطوں کا حوالہ بھی دیا جن میں منگل کے روز وزیر خارجہ مارکو روبیو اور شیخ طانون بن زاید ال نہیان کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو شامل ہے۔ شیخ طانون امارات کے صدر کے بھائی ہیں، ملک کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں، اور ان کے پاس امارات کے سب سے بڑے مالیاتی اداروں کی نگرانی بھی ہے۔ یعنی جس شخص کو فون گیا وہ صرف سلامتی کا نہیں، پیسے کا بھی نگران ہے۔ اور اب اس تجارت کا حجم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جنگ سے پہلے امارات ایران کی درآمدات کا 30% سے زیادہ حصہ فراہم کرتا تھا، اور یہ اسے ایران کا سب سے بڑا درآمدی ذریعہ بھی بناتا تھا، چین اور ترکی سے بھی زیادہ۔ مارک کمٹ نے الجزیرہ کو بتایا کہ دبئی خاموشی سے تہران کا سب سے اہم تجارتی شراکت دار بن چکا تھا، اور ایران کی سالانہ درآمدات کا تقریباً 1/3 حصہ فراہم کر رہا تھا۔ اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ کئی اعتبار سے امارات کی لگائی ہوئی یہ پابندی امریکہ کی لگائی ہوئی پابندی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور یہاں ایک اور بات جو اس اعلان کو باقی سب اعلانات سے ذرا الگ کر دیتی ہے، اماراتی بیان میں 3 چیزیں الگ الگ گنوائی گئی ہیں: تجارتی تبادلہ
اور مالیاتی لین دین۔ تیسری چیز پہلی دو سے کہیں زیادہ اہم ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی خبر عام طور پر نہیں بنتی۔ سامان کا رکنا تو نظر آتا ہے، ایک کنٹینر بندرگاہ پر کھڑا رہ جائے گا تو تصویر بن جاتی ہے۔ پیسے کا رکنا نظر نہیں آتا اور اسی کا اثر سب سے گہرا ہوتا ہے، کیونکہ ایران ایسا ملک ہے جس کے مالیاتی رابطے پوری دنیا سے پہلے سے ہی کٹے ہوئے ہیں۔ تو ایران کے لیے UAE کا ایکسچینج بہت ضروری ہے تاکہ وہ رقم دے بھی سکے اور وصول بھی کر سکے، اور یہی راستہ دبئی برسوں سے فراہم کرتا آیا ہے۔ اس لیے اس بیان میں جو تیسرا لفظ ہے وہی اصل فیصلہ ہے اور باقی دو اس کا سایہ ہے۔ اور اب اس کے ساتھ ایک اور تفصیل بھی رکھتے ہیں جو ہمیں یہ بتائے گی کہ ایران کے لیے یہ سب کیوں اتنا بھاری ہوگا۔ 2012 میں ایک ایرانی کی اوسط سالانہ آمدنی تقریباً $8,000 تھی۔ 2024 تک وہ گر کر تقریباً $5,000 رہ گئی، یعنی 12 سال میں ایک عام ایرانی گھرانہ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کھو چکا ہے، اور یہ اس دور کا حساب ہے جب دبئی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اور اب وہ بات جو مجھے سب سے زیادہ اہم لگتی ہے، سوال یہ پوچھئے کہ ایران امارات سے خریدتا کیا ہے؟ ایران نے ایک برس میں امارات سے $2.81 کے صرف ٹیلی فونز خریدے ہیں، صرف ٹیلی فون۔ اس کے بعد کمپیوٹرز، ٹوبیکو اور خشک میوہ جات۔ اب مجھے بتائیے امارات میں ٹیلی فونز کہاں بنتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں بنتے۔ امارات کمپیوٹر بھی نہیں بناتا اور وہ ٹوبیکو بھی پروڈیوس نہیں کرتا۔ یہ سب چین، کوریا، یورپ اور امریکہ کا مال ہے جو جبل علی کی بندرگاہ پر اترتا ہے، ایک آزاد تجارتی علاقے میں کھڑا ہوتا ہے اور پھر ایک نئے کاغذ کے ریپ کے ساتھ آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسے ری ایکسپورٹ کہتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2018 میں بھی جب امارات نے امریکی پابندیوں پر عمل کا اعلان کیا تھا، اس کی اپنی وزارت معیشت کے ایک عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا تھا کہ اس تجارت کا زیادہ تر حصہ دبئی کے راستے دوبارہ برآمد ہونے والا سامان ہے، ری ایکسپورٹ والا سامان۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 18 اگست کو کوئی کارخانہ تو بند نہیں ہوا، دبئی میں کوئی کارخانہ تو ہے نہیں ہے، وہ سارا سامان آج بھی دنیا میں تو موجود ہے، لوگ تو اس کو بنا رہے ہیں اسی مقدار میں، انہی کارخانوں میں، صرف اس کے راستے کا ایک موڑ بند کر دیا گیا ہے، اور راستے کے موڑ تو بدل جاتے ہیں، تھوڑے مہنگے پڑتے ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ یہ سب کچھ اسی ہفتے میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پیر کی رات وہ 60 دن ختم ہوئے جو جون کی اسلام آباد یادداشت میں طے تھے۔ منگل کو روبیو کا فون گیا اور اعلان ہو گیا، اور بدھ کی رات پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ پوسٹ آئی جس کا میں پہلے والے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں۔ جو ملک قطار میں کھڑا کیا گیا وہ اس جنگ میں سب سے زیادہ مار کھانے والا ملک تھا۔ ایک ہی ملک نے امریکہ کی بات مانی ہے اور وہ ہے امارات۔ اس مار کھانے والی بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا اور یہ بڑی سب سے اہم بات ہے۔ 2013 میں امارات اور ایران کی تجارت اپنی بلند ترین سطح پر تھی، تقریباً $20 ارب کے قریب۔ پھر امریکہ نے پابندیاں لگا دیں اور یہ گر کر $17 ارب پر رہ گئی۔ نومبر 2018 میں جب واشنگٹن نے ایران کے بینکوں، جہاز رانی اور قومی ایئر لائن پر نئی پابندیاں لگائیں تو اماراتی وزارت معیشت کے انڈر سیکریٹری عبداللہ الصالح نے رائٹرز کو بتایا کہ ہم ان پابندیوں پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امارات ان پر اس طرح عمل کرے گا جیسے امریکہ چاہے گا، اور یہ کہ تعمیل کا مطلب یہ ہے کہ اماراتی کمپنیوں کو امریکہ میں مشکل پیش نہ آئے۔ یعنی وجہ کوئی اصول نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے کاروبار امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، ہم ان کا نقصان نہیں کر سکتے۔ مارچ کے شروع میں جنگ شروع ہونے کے چند ہی دن بعد امارات نے ایران کے ساتھ براہ راست مال بردار جہاز رانی معطل کر دی تھی، اور پھر جون کے آخر میں اس نے جبل علی کے راستے وہی تجارت دوبارہ شروع کر دی۔ 4 مہینے بند رہنے کے بعد یہ تجارت دوبارہ شروع ہو گئی۔ اسی جنگ میں اسی سال امارات نے ایک فیصلہ کیا امریکی دباؤ پر، اور اسی سال
इसी जंग के दौरान अमारात ने तिजारत को अमरीकी फैसले के मुकाबले में ज्यादा अहम करार दिया, तिजारत दोबारा शुरू कर दी। अब फिर अमारात ने अमेरिका के दबाव पर अमेरिका के ऐलान करने से चंद घंटे पहले ही ये पाबंदियां लगा दी हैं। और अंदाज़ा कीजिए इसका बहाना क्या बनाया गया है कि शायद ईरान से 2 मिसाइल दागे गए हैं, जिनमें से एक तो पानी में गिरा, बैनुल अक़वामी पानियों में, और एक अमारात के पानियों में गिरा। ये था अमाराती फैसले का एक बहाना जिसकी वजह से ये लगाया गया। इसके पीछे कौन कर रहा था कॉल्स, फ़ोन किसने किए, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। इससे पहले मई 2026 से ईरान ने अमारात के ऊपर किसी किस्म का मिसाइल दागा ही नहीं है, और ईरान और अमारात का अंदर खाने एक मुआहदा भी तय पा गया, जिसके तहत ईरान को अमारात ने काफ़ी सारी रकम जो फ्रीज हुई थी $10 बिलियन के करीब, वो भी देने का वादा किया, जिसमें से $3 बिलियन तो उसने अदा भी कर दिए। फिर रिजल्ट क्या निकला, पूरे गल्फ कंट्रीज पे बमबारी हो रही थी, मिसाइल गिर रहे थे, सिर्फ अमारात जो है वो बचा हुआ था, और अमारात ने उसके बदले में अपनी तिजारत खोल दी। लेकिन अब सदर ट्रंप के इस फैसले से ये साबित होता है इस फैसले में शामिल होने के लिए अमारात पर दबाव था। अमारात ने वो दबाव कबूल किया, और जो अमेरिका ने कहा अमारात ने वो किया। लेकिन इसमें मज़ाक़ खेज़ बात क्या है, वो ये है कि अमारात ने तो इंतज़ार भी नहीं किया कि ट्रंप पोस्ट कर दें, ट्रंप इन D-Day इकोनॉमिक सैंक्शंस का ऐलान कर दें तो फिर वो उसके फैसले को माने। उसने तो एक दिन पहले या चंद घंटे पहले ही अपना फैसला सुना दिया। अमारात को बहुत जल्दी थी अमेरिका के इस हुक्म को मानने के लिए। दुबई और ईरान का रिश्ता बड़ा पुराना है। दुबई और ईरान के दरमियान तिजारत उस वक्त से चल रही है जब दुबई एक छोटी सी बंदरगाह थी, और खलीज के दोनों किनारों के ताजिर लकड़ी की किश्तियों में सामान लेकर आते जाते थे। 20वीं सदी के शुरू में ईरान के जनूबी साहिल से सैकड़ों ताजिर घराने दुबई आकर आबाद हुए, और आज भी दुबई के पुराने बाजारों में उनकी औलादें कारोबार करती हैं। यानी ये रिश्ता किसी मुआहदे से तो बना नहीं है, ये जुग्राफिया से बना है, और जुग्राफिया किसी ऐलान से नहीं बदलता। और यही वजह है कि हर बार जब कोई हुकूमत इस तिजारत को रोकती है तो वो रुकती नहीं है, अपनी शक्ल बदल लेती है। और इसके साथ एक और बात भी ज़हन में रखने की ज़रूरत है। मई 2024 में, यानी इस जंग से सिर्फ 2 बरस पहले, अमारात और ईरान ने अबू धाबी में अपनी मुश्तरका इक्तसादी कमेटी का पहला इजलास किया था, और दोनों ने तिजारत बढ़ाने की बात की थी। 2 बरस में एक मेज से मुकम्मल बंदिश तक का ये सफ़र, इन 2 बरसों में ईरान के रवैये में कोई ऐसी बुनियादी तब्दीली तो नहीं ला सका जो इस फर्क की वजाहत कर सके। जो बदला है वो खित्ते का नक्शा है, और नक्शा किसी और ने बदला है। और अब उस बंदरगाह के बारे में भी बात करूं जिसकी वजह से ये सारा किस्सा शुरू हुआ है। जबल अली दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है। उसे दुबई का इदारा DP वर्ल्ड चलाता है। उसके 4 बड़े कंटेनर टर्मिनल्स हैं जहां दुनिया के सबसे बड़े जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं, और वहां बर्रे सगीर, अफ्रीका और एशिया का माल आता है। और वो सिर्फ एक आलमी मरकज़ नहीं है, वो खुद दुबई और उसके आसपास की अमारात की ज़िंदगी का दरवाज़ा भी है, क्योंकि उनकी अपनी ज़रूरियात का सामान भी इसी पोर्ट से आता है। और इसी बंदरगाह पर 1 मार्च को, यानी अमरीकी और इसराइली हमलों के अगले ही दिन, ईरान ने मिसाइलों से हमला कर दिया। अमारात के पास इनकार की गुंजाइश क्यों नहीं थी, ये भी एक अच्छा सवाल है कि अमारात ने अमेरिका को इनकार क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके बगैर ये फैसला समझ में नहीं आता। अमारात की रियासत का पूरा ढांचा अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। अमारात की करेंसी दरम डॉलर के साथ एक मुकर्ररा शरह पर बंधी हुई है, और ये बंधन कई दिहाइयों पुराना है। अमारात के सरकारी दौलत के इदारे, जिनके पास खरबों डॉलर्स के असासे हैं, उनका बड़ा हिस्सा अमरीकी मंडियों में लगा हुआ है, और उसके बैंक डॉलर के निज़ाम में काम करते हैं। उसके हथियार अमरीकी हैं, और अमारात की सलामती की जमानत कागज़ पर हो या ना हो, अमरीकी बैरी बेड़े से ही आती है। अब इन सब को एक साथ रख कर देखते हैं और सोचते हैं कि जब उस मुल्क के कौमी सलामती के मशीर को वाशिंगटन से फ़ोन आता है तो उसके सामने इख्तियार क्या है। उसके पास एक तीसरा रास्ता तो होता ही नहीं है, और यही वो चीज़ है जो दौलत और ताकत के फ़र्क को ज़ाहिर करती है। अमारात दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। उसकी फ़ी कस आमदनी कई यूरोपीय मुल्कों से ज़्यादा है।
اس کی ایئر لائنز دنیا کے ہر بر اعظم میں اترتی ہیں، اور اس سب کے باوجود جس دن اسے یہ طے کرنا تھا کہ وہ کس سے تجارت کرے گا، وہ فیصلہ اس کے اپنے دارالحکومت میں نہیں ہوا۔ دولت آپ کو میز پر جگہ تو دلا سکتی ہے، وہ آپ کو یہ اختیار نہیں دیتی کہ آپ میز چھوڑ کر اٹھ جائیں یا کھانے کے آرڈر کریں۔ کھانے کا مینیو امارات کے پاس نہیں ہے۔ اور اب تین اور باتیں، اور تینوں اسی سوال کے گرد ہیں کہ امارات نے یہ کیوں کیا۔ پہلی بات ہے، اس فیصلے کی قیمت اس 21 ارب ڈالر میں نہیں ہے جو ہر جگہ لکھی جا رہی ہے۔ اصل قیمت اس چیز میں ہے جو گنتی میں آتی نہیں ہے۔ میں دوبارہ کمیٹ کی بات کروں گا۔ کمیٹ نے کہا کہ دبئی کی حیثیت ایک عالمی مالیاتی مرکز کی ہے، اور اسی حیثیت نے برسوں سے ایران کو پیسہ منتقل کرنے کا ایک محتاط رستہ بھی دیا ہوا تھا، اور امریکی پابندیوں کے احکامات خود بتاتے ہیں کہ تیل کی آمدنی، غیر ملکی کرنسی کے سودے اور ایرانی اداروں کی ادائیگیاں برسوں سے دبئی کی پیپر کمپنیز، فیک کمپنیز اور ایکسچینج ہاؤسز سے آتی تھیں۔ اب سوچئے کہ اس پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے امارات کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دبئی کو ہر سودے کا اصل مالک ثابت کرنا پڑے گا، اور جو شہر ہر سودے کا اصل مالک ثابت کر سکتا ہو وہ آزاد بندرگاہ میں نہیں رہتا۔ دبئی کی پوری کمائی اس آزادی پر کھڑی ہے کہ وہاں سوال کم پوچھے جاتے ہیں، یعنی واشنگٹن نے امارات سے وہ چیز مانگی ہے جو اس کے اپنے ماڈل کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ دوسری بات، اور یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ مار امارات نے کھائی ہے، کسی اور نے نہیں۔ اس نے مار کھائی اور کاروبار جاری رکھا، کیونکہ کاروبار اس کی ریاست کا بنیادی اصول ہے۔ اور اب جب 18 اگست کو وہی ملک وہی تجارت بند کر رہا ہے، تو جو چیز 4 مہینے کی بمباری نہ کر سکی وہ ایک ٹیلی فون کال نے کر دی۔ اور یہ بات صرف امارات کے بارے میں نہیں ہے، خلیج کا ہر ملک اس وقت یہ منظر دیکھ رہا ہے اور اپنا حساب کتاب لگا رہا ہے، کیونکہ اگر ایک ایسے ملک کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے جس نے واشنگٹن میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جس نے سب سے پہلے ابراہم اکارڈز پر سائن کیے اور جس نے سب سے زیادہ نقصان بھی اٹھایا، تو باقیوں کی تو پھر حیثیت ہی کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب ان گلف سٹیٹس کو اپنے کیپٹلز میں تلاش کرنا ہوگا، کسی اور کے کیپٹل میں نہیں۔ اماراتی معیشت کے لیے یہ فیصلہ مفت نہیں ہے۔ دبئی کے ہزاروں چھوٹے تاجر، گودام، ٹرانسپورٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز اسی تجارت پر چلتے ہیں، اور ان کے لیے یہ اعلان روزی کا معاملہ ہے، سیاست کا نہیں۔ اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ایرانی نژاد تاجروں کی ہے جو نسلوں سے دبئی میں آباد ہے۔ لیکن یہ سب تسلیم کرنے کے بعد بھی وہ سوال اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، اور وہ سوال یہ نہیں کہ امارات کو حق تھا یا نہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ امارات کو فیصلہ کرنے کی آزادی تھی، اور اس کا جواب منگل کی اس کال میں ہے اور اس کے بعد کی ترتیب میں۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امارات کوئی فاتح نہیں ہے، وہ اس بساط کا ایک مورا ہے جس کے دونوں طرف کھلاڑی کوئی اور ہیں۔ اس نے برسوں واشنگٹن میں سب سے گہری رسائی خریدی، سب سے زیادہ میزائل کھائے، اور آخر میں اسے ایک فون کر کے بتا دیا گیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اور جو مورا خود چال نہ چل سکے اس کی طاقت اس کی دولت سے نہیں ناپی جاتی، اور جو مورا وقت پر نہ چل سکے اس کو نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ اور اس سب کا ایک نتیجہ ابھی سے نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ بند ہونے والا راستہ ختم نہیں ہوتا، وہ کہیں اور کھل جاتا ہے۔ جو ٹیلی فونز، کمپیوٹرز اور مشینری پہلے جبل علی سے گزر کر آتی تھی، وہ اب کسی اور بندرگاہ، کسی اور سرحد اور کسی اور کاغذ سے گزرے گی۔ اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اس کا سفر لمبا ہو جائے گا، اور بیچ میں ایک نیا آدمی منافع کما لے گا، لیکن وہ پہنچے گی ضرور، کیونکہ جہاں ضرورت ہے وہاں رسد آتی ہے۔ اور یہی پابندیوں کی سب سے پرانی حقیقت ہے، وہ سامان کو نہیں روکتی، وہ اسے صرف مہنگا کر دیتی ہیں، اور مہنگا سامان اس ملک کے حکمران نہیں خریدتے، اس ملک کے عام لوگ خریدتے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں 3 چیزوں کا ذکر کروں گا جن پر ہماری نظر رہے گی اور ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا یہ پابندی 4 مہینے سے زیادہ چلتی ہے؟ کیونکہ اسی سال اسی جنگ میں امارات نے یہ کام مارچ میں کیا تھا اور جون میں واپس لے لیا تھا، اور اگر اس بار بھی جون والا حساب لگا تو نومبر کے آس پاس جبل علی پر کچھ حرکت نظر آنی چاہیے۔ دوسری، کیا وہ ایکسچینج ہاؤسز واقعی بند ہوتے ہیں یا صرف بندرگاہ بند ہوتی ہے؟ کیونکہ سامان روکنا آسان ہے اور پیسہ روکنا بہت مشکل، اور یہی اصل بات ہے، پیسے کی۔ اور تیسری، کیا خلیج کا کوئی اور ملک اس قطار میں کھڑا ہوا ہے جو یہ اعلان کر دے کہ اس نے اپنے تمام تجارتی روابط امریکہ کے پریشر میں آ کر بند کر دیے ہیں؟
خلیج کے ممالک کے اوپر بھی ہماری نظر رہے گی، کیونکہ خلیج کے ممالک بھی وہی کریں گے جو آقا کا حکم ہوگا۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔